السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت سے آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، ہم آج جب اس لائیو اسٹوڈیو کے لیے میں بیٹھے ہیں اور اپنے اکنامک کا پروگرام بیس پروگرام ہے ہمارا در حقیقت، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے پہ ایک دائرہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں انتخابی سرگرمیاں بہت ہی زور و شور سے جاری ہیں۔ جیسے ہم سب کے علم ہے کہ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اس وقت جو ریجیکٹ ہوئے تھے اس کی الیکشن ٹریبونل میں ان کی سماعت جاری ہے، اور جن کے مسترد ہوئے تھے وہ اپنی اپیلیں انہوں نے دائر کی ہوئی ہیں۔ بہت ساروں کی اپیلیں جو ہے منظور ہو گئی ہیں، کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں، لیکن یہ عمل 10 جنوری تک چلتا رہے گا۔ 10 جنوری کے بعد 11 یا 12 جنوری کو حتمی لسٹ آئے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اس کے بعد جو ہے پارٹیز کی جانب سے مختلف کینڈیڈیٹس کے جنہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کیے تھے ان کی نامزدگی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے انتخابی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں، ہماری اپنی معاشی سرگرمیاں جو ہیں بہت ہی پس پشت گئی ہیں، اور اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، پھر کچھ ایس ایم ایز ہمارے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ کے جو ہمارے تاجر ہیں ان کے اپنے مشکلات جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، لیکن سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کا منتظر ہیں کہ اس کے بعد جو حکومت آئے گی یقینی طور پر ان کے بہت سارے مسائل حل ہونے کی توقع کی جا سکتی ہیں۔ لیکن نگراں حکومت جو ہے اس وقت اپنے حساب سے جو بھی بہتری ہو سکتی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن سیاسی طور پر جو ہے اس وقت کافی گرماگرمی کی وجہ سے معیشت جو ہے ہمیں کچھ سست نظر آتی ہے۔ گو کہ اسٹاک ایکسچینج اچھی پوزیشن پہ ہے، ڈالر بھی جو ہے 281 روپے پہ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ گولڈ کی نرخ میں اوپر نیچے ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت اعشاریہ جو ہے وہ بہتر ہیں، بہت زیادہ خراب نہیں کہہ سکتے ہم اسے۔ لیکن بہرحال ملک میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے نظریے کے مطابق اس وقت ملک میں معیشت طور پر جو نگراں حکومت جو اپنے اقدامات کر رہی ہے اس اقدامات سے کہاں تک جو ہے وہ مطمئن ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ کو جو مہمان ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج میرے پہلے مہمان ہیں جناب ایم رحمان صاحب۔ ایم رحمان صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی میرے پروگرام میں آپ دیکھ چکے ہوں گے، کافی اچھے ویل اسپوکن ہیں یہ، اور اچھے اپنے جو بھی مسائل ہیں مشکلات ہوں اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں صدر ہیں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے جناب ایم رحمان صاحب۔ تھینک یو مہمان صاحب فار کمنگ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب مجاہد الدین صاحب۔ مجاہد الدین صاحب سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور یہ سینئر نائب صدر ہیں طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے، اور مجاہد صاحب کی باتوں میں جو ہے کافی دانشوری کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے۔ تو پہلے بھی میرے پروگرام میں آتے رہے، لیکن ایک وقفے کے بعد آج یہ تشریف لائے ہیں، اور ان کی جو بھی دانشوری کی جو گفتگو ہے آج ہم سننے کی کوشش کریں گے کہ معیشت کے حوالے سے کہ کیا ان کے اپنے خیالات ہیں۔ تھینک یو مجاہد بھائی۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب فیصل حمید صاحب۔ فیصل حمید صاحب سدا بار شخصیت ہیں، این جی او چلاتے ہیں ہم کراچی کے نام سے، اس کے علاوہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی کافی ایکٹیو ہیں، اور ان کے بھی اپنے اکنامکس پہ جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی نگاہ بھی ہے، اور لوگوں کے نفس پہ انگلی رکھ کر یہ پہچان جاتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ تو فیصل حمید صاحب جو ہے یہ اکنامسٹ کے طور پہ آج ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ فیصل حمید صاحب تھینک یو فار کمنگ۔ میں کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ایم رحمان صاحب کی طرف چلتا ہوں، اور ایم رحمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا صورتحال ہے؟ ہم جنوری یعنی کہ 2024 میں بیٹھے ہیں، 2023 گزر گیا، کیسے دیکھیں گے آپ اسے؟ دیکھیں، پہلے بھی کافی بات کر چکے ہیں، معاشی اسٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اور موجودہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس کے دور میں کچھ اچھے انیشیٹو نہیں ہے جو موجود ہے ابھی، کچھ اچھے انیشیٹیوز لیے گئے، اور خصوصی طور پر معیشت کے اوپر توجہ دی گئی، بالکل، اور اس کے ثمرات بھی آئے۔ بالکل، آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے اچھا پرفارم کیا، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو شعبہ جات تھے ان میں بھی کچھ میں اچھا پرفارم کیا گیا۔ لیکن وہی جو بیسک مسئلہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی تب تک ملک میں معاشی سرگرمیاں اس نوعیت سے نہیں چل سکتی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اور میں چونکہ میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے تو میں خصوصاً ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ذکر کروں گا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سٹل جمود کا شکار ہے، اور میرا خیال ہے کہ ریسنٹلی اگر میں 10 سال کا ٹینیور دیکھوں پچھلا، تو اتنا مندہ آج تک ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں نہیں آیا۔ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر نہ چلنے کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹریز جو چلتی تھی، جو ان سے منسلک انڈسٹریز تھیں،
وہ بھی گراوٹ کا شکار ہیں. سیمنٹ کی پیداوار کم ہوئی, سٹیل کی پیداوار کم ہوئی, مہنگی بھی ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پرائسز بھی اب گئے اس کی ڈالر کی فلکچویشنز کی وجہ سے. تو ہمارے جو ریل اسٹیٹ بروکرز تھے یا ڈیلرز تھے وہ تقریباً 50% کے قریب اپنے آفیسز بند کر چکے ہیں. اس وقت جو پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن کی حالت آپ کے سامنے ہے, کیونکہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز تھے یا ہمارے لوکل پاکستانیز تھے ان کا ایک بہت بڑا سرمایہ بحریہ ٹاؤن میں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ برانڈ ہے ہمارا ڈی ایچ اے, خصوصاً کراچی کے حوالے سے میں بات کروں گا, ڈی ایچ اے سٹی یا دیگر ڈی ایچ ایز جیسے ملک میں مختلف شہروں میں اناؤنس کیے گئے, وہاں بھی مارکیٹ بہت گراوٹ کا شکار ہے. اور اس کے لیے ہمیں اچھی پالیسیز کی ضرورت ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تک یہ سیکٹر نہیں چلے گا پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی, کیونکہ یہ مدر آف دی انڈسٹریز ہے. اس کے چلنے سے انڈسٹریز چلتی ہیں. اور دوسرا, ہم سیکنڈ پاکستان کی لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہیں. اور آپ اگر ہم خطے کے دیگر ممالک کا تقابلی جائزہ لیں, ابھی جیسے کہ دبئی میں دیکھا لاسٹ ایئر جو 2023 تھی, ان کی ریئل اسٹیٹ کی جو ٹرانزیکشنز تھی وہ نیئر ٹو $90 بلین تھیں. اس میں سے 33% جو تھا وہ اوورسیز کی طرف سے وہاں پر سرمایہ لگایا گیا. اس میں پاکستانیوں کی تعداد زیادہ, پاکستانیوں نے بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 4th نیشن ہے جو سب سے زیادہ سرمایہ دبئی کی مارکیٹ میں جنہوں نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں لگایا. تو کیا وجہ نہیں اور کیوں ایسی پالیسیز نہیں لے کے آئی جاتی ہیں کہ یہ جو پیسہ ہمارا ملک کے باہر جاتا ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتا؟ لیکن موجودہ آرمی چیف نے اس حوالے سے کافی زیادہ کام کیا جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت نیچے آئی, گولڈ کی نیچے قیمت آئی. ڈالر کی قیمت مزید کم ہونی چاہیے. ڈالر کی جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنی قیمت کم نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی چلیں ایک اچھی طرف رجحان آیا, لیکن اس کی قیمت مزید کم ہونی چاہیے. کیونکہ اس کے ساتھ ہماری جتنی انرجیز, پیٹرول یا دیگر جو ہم انرجیز یوز کرتے ہیں انڈسٹریز میں, وہ مہنگی ہوتی ہیں. کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں پیٹرولیم کی ساری مصنوعات, تقریباً $16-17 بلین کی مصنوعات ہم امپورٹ کرتے ہیں. بالکل, ہمارا جو سب سے بڑا بل ہے وہ اسی چیز کا ہے. بالکل. تو جب تک آپ ڈالر کی قیمت آپ صحیح جگہ پر نہیں لے کے آئیں گے, انرجی مہنگی ہوگی, انرجی مہنگی ہوگی تو انڈسٹری نہیں چلے گی, انڈسٹری نہیں چلے گی تو لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا؟ تو یہ باتیں حکومت کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ تعمیراتی شعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ شعبہ ہے, اس سے 72 کے قریب الائڈ انڈسٹریز چلتی ہیں, یہ حکومت کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ آپ لوگوں نے کبھی حکومتی اداروں سے ملاقات کی, بات کی, ان کو کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, گاہے بگاہے ہماری حکومتی سطح کے اوپر وفاق کے ساتھ بھی صوبائی سطح پر بھی مذاکرات چلتے رہتے ہیں اور ہم اپنی تجاویز پیش کرتے رہتے ہیں. جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس نے ایک منصوبہ پیش کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا, اگر آپ کو یاد ہو. وہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی, بہت بڑا ٹرینڈ میکر پاکستان میں ثابت ہو سکتا تھا اور پاکستان میں سی پیک سے بھی بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا تھا. اور اس میں اگر اوورسیز پاکستانیوں پر خصوصی توجہ دی جاتی, جو 1 کروڑ پاکستانی اوورسیز ہیں, اگر ان کو اس طرف راغب کیا جاتا تو بلین آف ڈالرز پاکستان میں آ سکتا تھا. لیکن اپنی روح کے مطابق یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور وہی سورخ فتے کی نظر ہوا. ہماری بیوروکریسی سیاسی نظر ہو گیا. سر سیاسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک چلاتی ہے بیوروکریسی, ایگزیکٹوز. ایک لیڈر ویژن دیتا ہے, اس کے بعد بیوروکریسی کا کام ہے اس کو عملی جامہ پہنانا. لیڈر تو ہے نہیں کوئی نہیں, لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے اس بیوروکریسی کی وجہ سے ہم آج اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی حالت آپ کے سامنے ہے, ہم دنیا کی بھیک منگی قوم بن چکے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں ہم گراوٹ کا شکار ہیں. پولیو جن 2 ممالک میں ختم نہیں ہو سکا ان میں سے ایک ملک ہم پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے ورسٹ کرنسی کا اعزاز بھی ہم حاصل کر چکے ہیں. یعنی کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یار 70 سال کی یہ کہانی ہے, اس کو اب ختم کرو, خدا کا خوف کر لو اب کہ اس ملک کے لیے کچھ سوچ لو. رحمان صاحب کی بات ان تک پہنچے تو وہ اس کی طرف توجہ دیں. کچھ اس ملک کے لیے سوچ لو. پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں, سکلز پرسن ہیں. اگر آپ ہر چیز کے جو سکلز پرسن ہیں, اگر معیشت کے اچھے لوگ ہیں تو ان کو معیشت کا کام کرنے دیں. اگر کوئی انڈسٹریز کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے تو اس کو انڈسٹری کا کام کرنے دیں. اگر کوئی ریئل اسٹیٹ کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے تو اس کو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. کمپیٹنٹ پرسنز کو آپ ہائر کریں اور ان کو اس پوسٹوں پہ لے کر آئیں. کیا اتفاق کریں گے آپ جو
ہمارے رحمان صاحب نے جو گفتگو کی بہت اچھی اور میں سمجھتا ہوں حقیقت پسندانہ جی گفتگو کی ہے. لوگ باتوں کے بھوکے تھے, کوئی قصہ سنا دیا ہوتا. ہمارے ملک میں جو ایک اس وقت جو رجحان ہے, لوگوں میں انسرٹینٹی ہے, اور پاکستان سے لوگ پیسہ لے جا کے بیرون ملک میں بزنس کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے ارباب اختیار جو ہیں ان پہ بھروسہ نہیں ہے. دیکھیں, ہمارے ملک کی معیشت کا سب سے بڑا پہلو ہوتا ہے جی ڈی پی, یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ. ہماری گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی جو ہمارے پاس سب سے بڑا فقدان را مٹیریل کا, را مٹیریل ہم 95% امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اگر ہم وہ پروڈکٹ جو ہمارے انڈسٹری لگی ہے وہ بنی ہوئی بھی امپورٹ کر لیں تو یہ غلط ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری انڈسٹریاں بند ہو جاتی ہیں اور جو لوگوں کو جو ہم روزگار دیتے ہیں انڈسٹریز سے وہ بھی بند ہو جاتا ہے. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری مارکیٹس ہیں وہ ٹیکس کی, اچھا لوگ ظاہر جب ملک چلانے کے لیے ٹیکس چاہیے, جب ٹیکس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ٹیکس کی شرح بڑھا دیتے ہیں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اے پی آر نے ایک مہینے میں 1 کروڑ سے زیادہ کا ٹیکس جمع کیا ہے, جو پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے. دیکھیں, جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات بڑی کر رہا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لائیں جو ٹیکس کی شرح اتنی نہیں رکھیں کہ لوگ اس کو ٹیکس کو نیٹ سمجھیں. اچھا, ایک وہ اپنی میں آپ کی بات کروں, آپ ریٹیلرز کے مطلب ریٹیلرز تو بقول آپ کے ہمارے شبر زیدی صاحب جو سابق چیئرمین تھے بہار کے, یا موجودہ حکومت بھی کہتی ہے کہ ریٹیلرز تو ٹیکس دینا نہیں چاہتے. دیکھیں, یہ اگر پہلے تو ہم یہ اسٹیبلش کریں کہ ہمارا ملک جو ہے زرعی ہے یا ہم انڈسٹری پہ بھی کچھ کرتے ہیں, پہلی چیز. اگر زرعی ہے تو زرعی سے ہماری آمدنی کیا ہے؟ کیا ہر آدمی اپنی شوگر مل لگا کے لوگوں سے کہے کہ گنے لگاؤ پورے سال, اور پھر دالیں امپورٹ کرے, گندم امپورٹ کرے, اور دوسری اشیاء خردونوں سے امپورٹ کرے؟ یہ غلط ہے. ہمارے ملک کے اندر ایسا شفاف نظام ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ نے دالیں لگانی ہے اس سیزن میں اور اس سیزن میں گنا, تو آپ کو بات ماننی پڑے گی. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہر آدمی اپنا زرعی جو زمین ہے بیکار رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس پہ ٹیکس دینا نہیں چاہتا ہے. دیکھیں, ہمارے ملک کے اندر ایک المیہ یہی ہے کہ آج تک بات کہی نہیں گئی ہے اور بات سنی نہیں گئی. نہیں, ریٹیلر ٹیکس دینا نہیں چاہتے. ریٹیلر ٹیکس دیتا ہے, اور اتنا ٹیکس دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے 20% تو اس کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے. ابھی 10% ایڈوانس انکم ٹیکس عائد کرنے کی بات ہو رہی ہے ریٹیلرز پہ. دیکھیں, میری بات سنیں, اگر آپ اونٹ کا وزن لومڑی پہ رکھنا چاہتے ہیں تو کراچی حاضر ہے. نہیں, انہوں نے کہا کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور, پنجاب, 4 بڑے شہروں کو کرے آنا. بجلی کا بل پھاڑ کے بھیج دیتے ہیں. ہر آدمی اسی تسی پیئیں گے لسی ایک دوسرے کا جاننے والا ہے, ٹیکس دینے ہی کوئی نہیں چاہتا ہے. فیصلہ آباد ہے, سیالکوٹ ہے, لاہور ہے, گجرانوالا ہے, گجرات ہے, انڈسٹریل زون بتا رہا ہوں, جن لوگوں نے اپنے ایئرپورٹ بھی بنائے گئے. ہمارے ملک کا آپ کراچی کا انفراسٹرکچر تو دیکھ لیں. یہ دیکھیں, وعدے ہو رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا ہے. پہلے سے بہتری ہوئی ہے, یہ بات کہوں گا میں. یہ عاصم منیر صاحب نے اچھا کام کیا, جس طریقے سے ڈالر کو روکا اور دوسرے کام کیے, میں تعریف کروں گا. اسمگلنگ بھی رکی ہے, اسمگلنگ رکی, بہت اچھا کام کیا. لیکن پھر میں ان کی بات بڑی کروں گا. بھائی نے کہا کہ جس طرح جو ہماری امید تھی کہ اس پہ ڈالر آنا چاہیے, اس پہ ڈالر نہیں آیا. دیکھیں, جب مہنگائی ہوتی ہے نا اور ضرورت سے زیادہ ٹیکسز ہوتے ہیں تو لوگ انڈسٹریاں چلانے سے بہتر پیسہ سود پہ کھانا پسند کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لوگ جو ہے نا اپنی پراپرٹیاں کرائے پہ دے دیتے ہیں. ایون میں اپنی فیکٹری بند کر کے بیٹھا ہوں. میرے یہاں 350 لوگ کام کرتے تھے, میں نے اپنی فیکٹری بند کی. تو میں نے کیوں بند کی کہ مجھے را مٹیریل نہیں مل رہا ہے, میری بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے, فیکٹری میں گیس نہیں آ رہی ہے. دیکھیں, جس نے آرڈر دیا ہے نا وہ اس بات کا انتظار نہیں کرے گا. اچھا, پھر اگر ہم دوسری چیز ہے, ہمارے یہاں جی ڈی پی کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے, ہمیں بائی بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی. ہمارے ملک میں وہ چیز جو بیرون ملک سے امپورٹ ہو رہی ہے ہماری انڈسٹری میں بن سکتی ہے, اس کو بین ہونا چاہیے. جوتا, کپڑا, کیا نام ہے, برتن, بھانڈے سب بند کر دو, اپنے یہاں بناؤ جس حیثیت کا بناؤ. کراچی چیمبر آف کامرس اس ساری چیزوں کی, کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ ان سب چیزوں کی توجہ دے کہ جو چیزیں آپ کے یہاں بن رہی ہیں وہ بین ہو. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ کراچی چیمبر آف کامرس میں بڑے تجارت میں وہ ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں, بات وہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹر بیٹھے ہیں نا, تو وہاں پر مینوفیکچرر بھی بیٹھے ہیں.
یہ آپ دیکھیں یک طرفہ بات نہیں کریں گے. بیٹھے ہیں ابھی لیکن گیس ان کا کو جو پروگرام آیا تھا چیمبر آف کامرس میں انہوں نے آواز اٹھائی. آواز ایک پریس ریلیز جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, ایک پریس ریلیز جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں جتنے بھی امپورٹر ہیں ان میں 50 to 60% کراچی چیمبر میں بیٹھے ہوئے, فیڈریشن ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں, آپ کا جو اعداد و شمار ہے آپ کے پاس وہ غلط ہے. پہلی چیز, سب سے زیادہ امپورٹ اس وقت لاہور کے اندر ہو رہا ہے, فیصلہ آباد میں ہو رہا ہے. میں کراچی چیمبر کا نام لے لیا, میرے اپنا ذاتی رائے ہے کہ میں سارے چیمبرز کی بات کر رہا ہوں, کسی کی برائی نہیں, میں تمام شہروں کے چیمبرز کی بات کر رہا ہوں. کراچی چیمبر آف کامرس واحد ادارہ ہے جس نے گیس کے اوپر آواز اٹھائی. تمام فیکٹری کی چابیاں لے کے کھڑے ہو گئے. اے کیو خلیل صاحب کہنے لگے بھائی یہ چابیاں لے لیں, ہم بند کر رہے ہیں. اس کے بعد اے کیو خلیل صاحب کا حشر کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ دیکھیں میں جو سچ بات کہوں گا, میں بھی آپ سے سچ بات کہوں گا. دیکھیں انڈسٹری جو ہے نا, انڈسٹری ہم پہلے میں نے پھر کہا اسٹیبلش کریں کہ ہم زرعی ملک ہیں. اگر زرعی ہیں تو ہمیں کیا فائدے ہیں, اور اگر ہمیں ملک میں کاٹیج انڈسٹری چلانی ہے, دیکھیں یہ بیج ہوتے ہیں. 2 منٹ اور دیں گا. یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے, چھوٹی انڈسٹری ہے یا انڈسٹری ہے, یہ آپ کے لوگوں کو روزگار دے رہی ہے. دوسری چیز آپ لوگوں کو ٹیکس دے رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیج لگایا دوسرے دن ہری دھنیا کی طرح کاٹ لیا آپ نے, نہیں, اس کو گرو ہونے دیں. آپ یہ چھوڑے میں آگے بڑھوں گا, لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ بتا دیجئے 10% جو ایڈوانس ٹیکس کی نفاذ کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر ایڈوانس انکم ٹیکس اس طرح کاٹا جائے گا جیسے کسی کی جیب کاٹی جاتی ہے تو ہم تو خلاف ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں آپ آئیں بیٹھیں اور یہ بتا دیں آپ کا کیا نفع ہے اور ہمارا کیا نفع ہے. جی آپ دکان لے لیں, چابی لے رکھیں, ہمارا ہمیں دے دیں, اپنا آپ لے لیں. آپ خود ہی کمائیں اس کو, خود کمائیں اور ہمیں دے دیں. ہمارے تمام ادارے کرپٹ ہیں, میں حلفیہ کہہ رہا ہوں. آپ پاکستان کا کوئی ادارہ ایک بتا دیں جس میں کرپشن نہیں ہو. ہمارے ملک میں کرپشن کے ایک آدمی کو کرپشن کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور دوسرے کو اس کو دیکھ کے کرپشن کرتا ہے. کوئی کرپشن روکنے نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو رشوت دے کے چھوٹ جا. بہت بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. فیصل بھائی آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تو سر یہی کہوں گا کہ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, اور میرا قاتل میرا اپنا ہی جاننے والا ہے. برابر والے تو نہیں, میں بتا رہا ہوں. یعنی کہ اس میں آپ سمجھ لیں, کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم جہاں جس طریقے سے کام کر رہے ہیں سب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں نہیں بول پاتے, نہیں کہہ پاتے. مسئلے تو نہیں بولنی چاہیے, اور وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارا آپ کو پتا نا کاز جو ہے وہ ایک ہیومینٹی کاز ہے. جی بالکل. اس کے حساب سے سب جگہ میں, چاہے وہ اپنے میڈیا ہو, چاہے وہ اپنے بزنس ہو, کاروباری ہو, کوئی بھی ہو, سب کے ساتھ مل کے اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوں اور کراچی کا کوئی اچھے جو ہے وہ حالات دیکھنے کو نظر آئیں, جو ابھی تک ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بڑی اچھی جا رہی ہے, پیٹرول اپنی جگہ پہ رک گیا, اپنے کیا نام ہے ڈالر اپنی جگہ پہ رک گیا, یہ بہت اچھی بات ہے. سونا وغیرہ جو بھی ہے بہت اچھا, بالکل بہت وہ ہوا. اسمگلنگ جو ہے وہ رک گئی, جو امپورٹ ہوتی تھی رہی صحیح, اسمگلنگ کی آڑ میں وہ بھی امپورٹ بند ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور نہ منافع خوری کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ جو ہے وہ کام جو ہے نہیں, اور باتیں ہوتی ہیں ٹیکسز کی. ٹیکس آپ لیے چلے جاؤ, ملتا کیا اس کے اپنے اگینسٹ. آپ کو خود پتا ہے سردیوں میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے بجلی کی, گیس ہے نہیں, پانی جو ہے وہ ہے نہیں, روڈیں جو ہے وہ اب تھوڑی سی الیکشن کمپین کی اپنے جو ہے وجہ سے مرہون منت میں تو کہوں گا کہ کہیں پہ بن رہی ہیں کچھ تھوڑے بہت نالے والے کچرے کا کام ہو رہا ہے, کسی کا نل سیدھا کر دیا, کسی کی جو ہے وہ اپنے بلب لگ گئے, تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. وہ مل کیا رہا ہے سر؟ تو وہی باتیں ہیں, 2024 شروع ہو گیا, 77 سال ہو گئے. تو بولتے بولتے کہتے یہ آواز ایسی ہو گئی ہے. اور یہاں اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ بولتے تھے, کہتے تھے. اصل میں بات یہ کہ کہیں کس سے اپنا حال جو ہے وہ کہیں کس سے, کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں الیکشن کا اپنے ہو رہا ہے 8 فروری اللہ اللہ کر کے, تو کبھی کچھ آ رہا ہے کہ یار وہ کرونا والی لہر آنے والی ہے, تو کوئی سینٹ میں قرارداد منظور ہو رہی ہے, تو فلانا ایسا ہو رہا ہے, اس کو وہ نشان نہیں مل رہا. یعنی کہ بس چکروں میں افراتفری ہو, اور اس کے بعد جو کوئی بھی حکومت آئے وہ 5 سال اللہ کرے کہ پوری کرے, کہ 5 سال پوری کرے اور ایک ہی وزیر اعظم رہے.
لیکن بات یہ کہ وہ ہوگا کیا کہ وہ اپنی حکومت بچاتا رہے گا بیچارہ. وہ ان لوگوں پہ حکومت کرے گا کہ جو بالکل مرے ہوئے ہیں, جن کا کہیں کوئی حال نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, کہیں کوئی چیزیں مطلب نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 جو ہے وہ اچھا سال ہمارے لیے نہیں تھا. تب میں تو اس کو بتاؤں کیا کہتا ہوں, دیکھیں یہ کوئی بھی وقت ہوتا ہے نا, کوئی بھی زمانہ ہوتا ہے, وہ تو ایک جیسے ہی ہوتا ہے. یہ تو ہماری اپنے اعمال ہیں, ہمارے سارے طور طریقے ہیں. آپ خود دیکھیں نا کہ 1.5 سال ایک اور 3.5 سال ایک, آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی جی بالکل سمجھ گیا. اور اس کے بعد یہ والا پیریڈ نگراں والا, جو نگرانی ہوئی ہے ساری سب چیزوں. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ ہم عوام سے جب میں نے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نگراں حکومت کی پالیسی بہت بہتر ہے بنسبت منتخب حکومت. اصل میں ہوا ہے کہ چیزیں رک گئی نا, افراتفری نہیں رہے. ایک دم پیٹرول بڑھ جاتا ہے نا تو افراتفری مچ جاتی ہے. پیٹرول کی قیمتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پیٹرول کی قیمتوں کے علاوہ بھی یہ ڈالر جو 300 سے اوپر چلا گیا تھا اس کو نیچے لے کر آئے. وہ چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ وہ چیزیں سے افراتفری مچتی ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2024 ابھی شروع ہوا ہے, ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے گی. بالکل بالکل اللہ پاک سے یہی دعا ہے, اور یقین کریں کہ میں تو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر پر امید ہوں کہ 2024 ہمارا بہت اچھا ہو, بہتر ہو, اور الیکشن جو ہے وہ بالکل ہونے چاہیے وقت کے پر ہونے. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ گفتگو سلسلہ جاری ہے, ہم اپنے مہمانوں سے ان کی اپنے خیالات کو اظہار ہم سنتے رہیں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام طریقے سے ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل ہمارے فیصل حمید صاحب جو ہے اپنی تجزیہ پیش کر رہے تھے, اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ امید ہے کہ 2024-2023 سے بہتر ہوگا. تو یقینی طور پہ ہم امید پہ ہی قائم رہتے ہیں. جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ایک ہنسا تبدیل ہو جاتا ہے, صبح و شام رات وہی رہتی ہے, اور زندگی کی تمام امور ویسے ہی رہتے ہیں. جی رحمان صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ اگر سپوز کہ یہ جو الیکشنز ہو جاتے ہیں, ایک منتخب حکومت آ جاتی ہے, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پالیسیاں تبدیل ہوں گی؟ دیکھیں وہ کیسے, لوگ تو یہی ہوں گے. دیکھیں اگر کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے, اس کے بعد پاکستان کو میجر سرجری کی ضرورت ہے, اور ایسی اسٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ مسلسل. لیکن میجر سرجری نگراں حکومت سے زیادہ اچھا کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اس لیے کہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری جو تاجر کمیونٹی کی آواز ہے, چاہے وہ نگران گورنمنٹ ہو, چاہے سیاسی گورنمنٹ ہو, چاہے کسی بھی گورنمنٹ اقتدار میں آئے, لیکن پاکستان کو سٹیبلٹی ملنی چاہیے. اگر سٹیبلٹی ملے گی تو پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی. اگر یہ سٹیبلٹی ملک میں نہیں آئے گی تو ملک اسی طرح چلتا رہے گا, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور دوسرا, جو پاکستان اس وقت قرض کے دلدل میں پھنس چکا ہے, آپ انٹرسٹ دینے کے بعد اور پاکستان کی فورسز کو دینے کے بعد اور ایگزیکٹوز کو پے کرنے کے بعد آپ کے پاس بجٹ میں کچھ نہیں بچتا جو پاکستان کی عوام کے اوپر لگے. 1 روپے آپ کے پاس نہیں بچتا. لیکن دیکھیں میں یہاں پر آپ کی بات سے اتفاق بھی کروں گا اور نہیں بھی کروں گا. وہ اس طرح کے جو پیسے حکومت کے پاس آتے ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں NSC کی ایوارڈ کی تحت. اب یہ صوبوں کا مسئلہ ہے نا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں. بلال صاحب, جو صوبوں کے پاس آتے ہیں, وہ جو قرض ہم انٹرنیشنل ڈونر سے یا مختلف اداروں سے لیتے ہیں, وہ قرض جو ملتا ہے, وہ جو پیسہ صوبوں کے پاس جاتا ہے, آپ جب بجٹ کا تخمینہ دیکھیں تو بجٹ تو آپ کا فورسز کو دینے کے بعد آپ کا جو آپ نے $133 بلین دینے ہیں, اس کا جو آپ نے سود دینا یا انٹرسٹ دینا ہے وہ دینے کے بعد اور ایگزیکٹوز کو پے دینے کے بعد آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں بچتا. اور ایک بات یاد رکھیں, جو پاکستان کے موجودہ معاشی ماہرین ہیں جو کہ 30 سال سے اس ملک کی معاشی حالت کو دیکھ رہے ہیں, یہ ساری رجیم ناکام ہو چکی ہے. اور آپ کو جب تک یہ IMF کے غلام اور IMF کی زبان بولنے والے معاشی ماہرین نہیں چینج کریں گے, پاکستان کی معاشی حالت نہیں بہتر ہو سکتی. ینگسٹ سکلز پرسن اور وہ ماہرین ملک میں لانا پڑیں گے جو پاکستان کے لیے سوچیں گے. جب وہ پاکستان کے لیے سوچیں گے تو یہ ملک قرض کی دلدل سے نکلے گا. جب قرض کی دلدل سے نکلے گا تو پھر ہماری حالت کچھ سدھرے گی, جیسے ہم اپنی قوم پر کچھ پیسہ لگا سکیں گے. اور دوسری جو میجر چیز ہے, وہ پاکستان میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. پاکستان میں معاشی انقلاب اس صورت میں آئے گا جب آپ یہ انرجیز ہیں جو آپ کی, جس سے آپ کی ساری انڈسٹری چلتی ہے, جس میں بجلی ہے, جس میں گیس ہے, جس میں پیٹرولیم ہے, جب تک آپ اس کی پرائس کم نہیں کریں گے آپ دنیا کے کسی ملک کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ کا میڈ ان پاکستان جو آپ سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان میں بنی ہوئی چیز یوز کریں, کیسے یوز کریں گے؟ جب تک آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کو کمپیٹ نہیں کر سکتے, اس پرائس کی چیز نہیں دے سکتے, تو کون میڈ ان پاکستان چیز خریدے گا؟
تو اس وقت ملک کو دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی سرجریز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے انٹرم گورنمنٹ لے آئی، آپ نے وقتی طور پر 3 ماہ کے لیے پالیسی بنائی، اس کے بعد پھر وہی پرانا قصہ شروع، پھر ہم ڈیفالٹ. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ منتخب حکومت آئے گی تو کوئی بہت زیادہ انقلابی اقدام کرے گی؟ سر کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا تو اپنا ذاتی رائے ہے کہ 76 برسوں سے افغان ٹرانزٹ پہ انگلیاں اٹھتی رہیں. آج تک افغان ٹرانزٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی. یہ نگراں حکومت ہے جس نے کہ افغان ٹرانزٹ پہ جو ہے کام کیا اور اس پر انہوں نے چیک اینڈ بیلنس لگایا. جی اچھی بات ہے، دیکھیں ایسی پالیسیز جاری رہنی چاہیے اور اس کو رکنا نہیں چاہیے. لیکن یہ پالیسی جو صورت میں آئیں گی جب آپ کے پاس سٹیبل گورنمنٹ ہوگی. اسٹیبل گورنمنٹ، ہماری تاجر برادری یہ نہیں چاہتی کہ اپنا کیا کہتے ہیں آپ کے انتخابات ہوں یا کوئی چیز ہو، آپ چاہے انتخابات کروا لیں، چاہے یہ انٹرم گورنمنٹ رہے، لیکن سٹیبل گورنمنٹ. مطلب آپ کہتے ہیں کہ پالیسی پازیٹیو رہنی چاہیے جس سے کہ ملک کا فائدہ ہو. بالکل سر. دیکھیں ابھی آج کا میں قصہ بتاتا ہوں. 6 دن پہلے یا 4 دن پہلے کورنگی کے جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے پراپرٹی ویلیویشن کا ایک ایسا چارٹ دے دیا جو کہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے کسی چیز میں 700%، کسی میں 800%، کسی میں 900% انکریز کر دی پراپرٹی ویلیویشنز، اور نہ کوئی بجٹ، نہ کوئی ایسا اعلان. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں پینک پھیلتی ہے. پینک پھیلنے کے بعد بائر خریداری بند کر دیتا ہے اور ملک کی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو حالت ہوتی ہے، اس وجہ سے نہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے، نہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. ایک جمود سرکاری ہو جاتا ہے، بالکل سسپینڈ ہو جاتی ہے. یہی سسٹم چل رہا ہے پاکستان. جی مجاہد صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو امن و امان کا مسئلہ ہے جس میں کہ تاجروں کا بے ایمانہ قتل ہو رہا ہے، جی تو اس حوالے سے تاجروں کا اپنا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہوں گا پاکستان جو ہے نا بہت پیارا ملک ہے، لیکن اس کی جو بھاگ ڈور ہے نا وہ کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اب آپ کو 77 سال کے بعد یاد آ رہا ہے؟ ہاں، ہمیں ایک دوسری چیز. اچھا دیکھیں، کہ خراب جب انفلیشن ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، تو آدمی کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ چھین لے یا وہ بھیک مانگ لے. تو بھیک مانگنے میں جو ہے نا اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، تو وہ چھین لیتا ہے، وہ غیرت مند ہوتا ہے. دوسری چیز میں آپ کو، ڈاکو سارے غیرت مند ہیں بالکل. اچھا، جو بڑے ڈاکو ہیں جو ملک سے باہر دولت کام ہے ان کا وہ تو کر رہے ہیں نا، کم از کم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر رہے. وہ جب جو کنوکٹڈ لوگ ہیں، جب ہم ان کو یہاں پر لا کے وزیر اعظم بنا رہے ہیں، تو جو بے روزگار لوگ ہیں وہ ان کو موٹیویشن ہوگی کہ جناب ہم ڈاکو بنیں. نہیں دیکھیں، میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 سائیکولوجی بتا رہا ہوں میں، ہیومن سائیکولوجی، ہیومن بیہیویئر ہے کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ چھین لیں یا بھیک کے لیے ہاتھ بڑھا دیں. ایک ہوتا ہے مجبوری، ایک ہوتا ہے ہیبیچول. نہیں، ہیبیچول نہیں ہے کوئی بھی. دیکھیں جتنے لڑکے ڈاکو ہیں وہ ہیبیچول ہے. دیکھیں ہمارے ملک کے ابھی آپ خود چلے جائیں سڑک کے اوپر، پولیس والا آپ کو روک لے گا، پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے، وہ سگنل پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے جرم کر لیا، وہ فوراً آتا ہے، کہتا ہے لاؤ بھائی لائسنس دکھاؤ. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو قتل ہوئے، یہ جو مختلف تاجر قتل ہوئے، دیکھیں کیا اس قتل انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سندھ پولیس جو ہے مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. ہر گلی میں کرائم ہو رہا ہے، ہر سڑک پہ کرائم ہو رہا ہے، گھروں میں کھات لگا کے لوگ لوٹ رہے ہیں، دکانوں پہ آ کے لوٹ رہے ہیں. چھوٹی موٹی چوریاں نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایکچوئل میں لوگ جو ہیں جب اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. جب ہمارے بڑے کرپٹ ہیں اور بڑی چوریاں کر کے ملک سے باہر لے آ کے محلات بنائیں گے، تو یہ ایک عام آدمی سوچتا ہے یہ بزنس اچھا ہے اور وہ صحیح کر رہا ہے. دیکھیں موٹیویشن اوپر سے مل رہی ہے، سیڑھی اوپر سے ہی دھلے گی. ایسا نہیں ہے کہ میں آج بڑے آدمیوں کو 4 چھوڑ دوں کہ وہ یار ان کو تو سب لوگ بات مانتے ہیں یہی اچھے ہوں گے. نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے. سچ بات کہی جائے گی اور سچ بات جب تک نہیں سنی جائے گی، میں خون حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس پاکستان کا یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، اس کا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. تو 2024 میں آپ توقع نہیں کرتے کہ کوئی 2024 ہو یا 2050 ہو، جب تک سیڑھی اوپر سے نہیں دھلے گی، چور اپنے اندر سے نکالیں یہ لوگ. کس ادارے میں کرپشن نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اندر سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، صحت کا ادارہ ابھی الیکشن ابھی آ رہا ہے، آپ نہ دیں ان کو. میری بات سنیں، ابھی صحت کے ادارے میں دیں، ہاسپٹل کے اندر کرائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر چلے جائیں تعلیمی اداروں میں، ڈاکٹروں کو پاس کرنے والی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ 50 لاکھ روپے رشوت لے کے ڈو میڈیکل میں داخلہ دے رہی ہے. میٹرک کا ہے اندر 15 ہزار روپے کے اندر بچوں کے نمبر بڑھائے جا رہے ہیں. سیکنڈری بورڈ میں چلے جائیں 50 ہزار روپے، لاکھ ہزار روپے لے گئے ان کو. پہلا بھائی
جس ملک کی تعلیمی یافتہ قوم یہ ہوگی اور جس ملک کے ٹیچرز اور ان کے عہدیدار، آپ ایف بی آر میں چلے جائیں، آپ کا کوئی پرانا نوٹس نکال کے بھیج دیا، آپ کی معلومات نہیں ہے، آپ کو چونا لگا دیا، سب مل کے کھا رہے ہیں اور سب مل کے بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں ایسی حکومت آئے جس میں سب کی روٹی روزی. آپ ایک اچھا ایس ایچ او لگا دیں، 4 دن بعد سارے اہلکار کہیں گے اس کو نکالو یار، ہمارا تو دال دلیا بند ہو گیا ہے. ہمارا ملک ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلے گا جب تک اوپر سے لوگ اپنا وہ دیکھیں گے. میں خود اپنا آڈٹ خود کروں گا، اوپر جو ادارے ہیں وہ اپنا آڈٹ کریں. دیکھیں سیاسی بنیاد پہ نوکریاں دینا، سیاسی بنیاد ہاتھ میں ہے کہ وہ الیکشن میں ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دے. ایلیٹ کلاس سب سے زیادہ کرپٹ ہے. آپ سنیں، آپ جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، یہ جتنے بھی سردار، گدی نشین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کروا رہے ہیں لوگوں کو بیٹھال کے. یہ آدمیوں کے لیے اچھا سوچیں گے یار، جو آدمی اپنی شکم سیری کے لیے جو بیرون ملک میں جا کے جائیدادیں بنا رہا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم انڈسٹری چلے گی نہیں چلے گی. اپنی زمینوں پہ جو دل چاہتا ہے لگاتے، ورنہ کہتے ہیں خسارہ ہو گیا، ہمیں پیسے دے دو. یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہاں تو چائنا کی طرح ہونا چاہیے. جس آدمی نے کراپ صحیح نہیں لگائی اس سے زمین لے لو، وہ زمیندار نہیں رہے گا، وہ وڈیرا. وہ ہمیں فیوڈلسٹ چاہیے ہی نہیں. اس ملک کو ایک بار یہ کرپشن سے نکالنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے کرپٹ لوگوں کی صفائی کریں، چاہے وہ کتنا بڑا بھی آدمی ہے، اور ان کو بین کریں. کون کرے گا؟ ان کو پہلے پارلیمنٹ سے نکالا جائے گا. میں نکالوں گا. بھائی کو بات لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے کیوں؟ ووٹ نہ دینا آپ ان کو. بھائی بات یہ ہے نا کہ ایک پارٹی کہہ دیتی ہے بیٹھ جاؤ الیکشن نہیں کرنا ہے، وہ دوسرے والے انپوز آ جاتے ہیں. ارے سر جی وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو رشوت دے کے کیا کرے گا؟ آپ نے سب صحیح کام کیا، وہ آپ کو جانے نہیں دے رہا ہے. ہمارا مذہب جو ہے اس نے یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دینے والا جو ہے جب وہ پروموٹ کرتا ہے تو لینے والا پھر ہاتھ بڑھاتا ہے نا. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم لوگ اتنے بے صبر ہیں کہ اپنا کام پہلے کرنے کے لیے ہم اسے آفر کرتے ہیں. دیکھیں میرے کرائم کرایا جاتا ہے ہمارے ملک میں، پہلے کرائم کرایا جاتا ہے پھر رشوت لی جاتی ہے. میرا اپنا ذاتی رائے ہے، آپ کا میرا تجربہ ہے. آپ جیسے بورڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ میٹرک بورڈ کی بات کریں، میرے پاس بھی خبریں ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ والدین خود وہاں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد وہ خود پیشکش کرتے ہیں کہ یار کچھ پیسے لے کے میرے بچے کا نمبر بڑھا دو. نہیں وہ بہت بات یہ ہوتی ہے کہ کون کو شروع ہوا. اب لینے والا جب کہتا ہے کہ ہمیں آخر آفر آ رہی ہے تو آفر آ رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ دے دو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں قصوروار عوام بھی ہیں، اس میں قصوروار لیڈران بھی ہیں. اس میں ایک آدمی نہیں ہے کوئی لیڈر. ہم لوگ کرپشن میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں کرپشن نظر نہیں، ہمیں حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے. ہم تھائی ایئر لائن میں بیٹھے ہوئے اور تھائی لینڈ پاتھیا پہنچ کے ہم کہتے ہیں حلال فوڈ کا ملے گا. آپ سمجھے میری بات کو؟ جی فیصل بھائی، مجاہد بھائی کی باتیں بڑی زبردست ہیں. فیصل بھائی دل جھلی بات ہے یہ نہیں بالکل حقیقت سے قریب ترین باتیں ہیں، لیکن اس کا بہت معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے یہاں سے کوئی تعلق ہے نہیں. یہ صرف باتیں ہی ہیں اور اچھی باتیں ہیں، اور اس پہ آپ آنسو جو ہے وہ بہا سکتے ہیں، آہیں بھر سکتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہمارے یہاں وہ چیزیں ہے ہی نہیں. پہلی بات. لیکن یہ بات اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو دینے والا جب اس کو ہے بالکل آفر کرتا ہے تو دینے والا کیوں منع کرتا ہے؟ غلط ہے. دیکھیں میں خود یہ چیز کہتا ہوں، جب آپ راستہ ہی نہیں چھوڑیں گے وہ دکانیں اگر کھلی ہوئی ہیں اس کے خریدار ہم ہیں. ہم خریدار بنے ہی نہیں، وہ دکانیں خود بخود بند ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، بالکل، تو وہ دکانیں چل رہی ہیں. بالکل. میں تو خود یہ بات کہتا ہوں، بات آپ کر رہے تھے بجٹ کی. بات یہ ہے کہ بجٹ تو یہاں پہ جو ہے ملک کا بجٹ گھر کے بجٹ کے حساب جیسا ہو گیا ہے کہ کوئی ایک شادی آئی نہیں، کسی کی ہیپی برتھ ڈے آئی نہیں اور گھر کا بجٹ الٹا سیدھا ہوا نہیں. ایسے ملک کا چیز نہیں ہے خراجات کرنے کی شادی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ملک کا بجٹ کا اس وقت وہ حال، وہ بات مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں. بات درست ہے کہ دکھاوا کی وجہ سے ہم مصیبت میں آتے ہیں، دکھاوے ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، لوگوں میں عوام میں اب کیا ہو گیا، وہ اپنے اوپر وہ ساری سب چیزیں کر رہے ہیں. بے حسی اتنی ہو گئی. آپ نے شعور کی بات کری نا، ہم کام شعور کے اوپر ہی کرتے ہیں. ہم نے کیا بات کیا چیزیں دیکھی کہ شعور جو ہے وہ اڑ گیا، بے حسی بے انتہا بڑھ گیا. اس کی وجہ یہ ہے یار میں کوئی اچھا کام کروں، ٹھیک ہے نا، مجھے کیا چیزیں مل رہی ہیں آگے سے، گالیاں، باتیں اور پتہ نہیں کیا چیزیں. میں کل کو کیا ہوگا کہ میں وہ چیزیں چھوڑ کے میں بھی انہی کے اپنے کہنے میں رستے لگ جاؤں گا جہاں پہ ساری سب چیزیں جا رہی ہیں.
2% بھی لوگ اگر ایسا کام کریں گے, 5% بھی ایسا کام کریں گے, دیکھیں ایک اپنے کہتے ہیں نا کہ خرابی جو ہے وہ پورے اپنے ایک سیر دودھ کو خراب کر دیتی ہے. تو وہ والی بات ہے. اچھا, ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے. یہ اسی طریقے سے میں کچھ اور مثال دینا چاہ رہا تھا, اصل میں پھر میں رک گیا. اچھا, میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ نے یہ تاجر اپنے جو مجھے وقفہ لینا ہے, اس وجہ سے جلدی بولنا ہے, اپنے کیا نام ہے جن کا قتل ہوا, جن کو شہید کیا گیا, اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں چیمبر میں لا اینڈ آرڈر کمیٹی میں بھی موجود ہوں. تو پچھلے دنوں جو تھے وہ اپنے ایڈیشنل اپنے آئی جی اپنے خادم حسین ڈن صاحب آئے ہوئے تھے, اور ان سے اپنے کیا نام ہے بات کری گئی, ان کو بتایا گیا, بولا گیا, کہا گیا, اور انہوں نے اپنی چیزوں کو, بہت ساری چیزوں کو مانا اور اپنے ان چیزوں کے اوپر کہا کہ ہاں وہ چیزیں کریں گے. انہوں نے خاص طور پہ ایک بات صاف بالکل کہہ دی کہ ہاں ہماری ہے کمزوریاں, ہمارے پاس جو نفری ہے نا اس سے آدھی نفری جو ہے نا اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں, چل رہے ہیں. وہ مجھے بھی پتا ہے ان چیزوں کو بڑھائیں گے, کری, اور نفری کب بڑھے گی پتہ نہیں. لیکن بہرحال یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفہ لینا, میں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تو اپنی گفتگو سے جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام دیکھتے ہیں دوبارہ حاضر ہے. بات یہ ہے کہ جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں ہمارے اپنے تاجر جو دوست ہیں وہ بھی کافی سے زیادہ پریشان بھی ہیں, اور اپنی جو بھی تحفظات اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. رحمان صاحب, میں ان کی بات کی, فیصل صاحب نے, آج مجاہد صاحب نے ایک بات کی. مجھے ایک بات بتا دیجیے, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ کرپشن تو ہر شعبے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن ہر شعبے میں, چاہے وہ چھوٹا ہو, درمیانہ ہو, بڑا ہو, ایون کہ مختلف جو مذہبی شخصیات ہیں ان میں بھی تھوڑی کرپشن آ گئی ہے, وہ سب ساری چیزیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کرپشن ہوتی ہے تو جو مدعی ہوتا ہے, یعنی کہ جو طلبگار ہوتا ہے, کیا اس کی طرف سے کوئی آفر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو سامنے والا بندہ جو ہے وہ کرپٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, جیسے مثال آپ کی مثال دے دوں, آپ رجسٹرار آفس جاتے ہیں, پراپرٹی کو رجسٹر کرانے جاتے ہیں, آپ بنا پیسے دیے وہاں پر رجسٹر کرا سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں, یہاں تو آپ کوئی دو تین نئے جوتے لیں, ان کو 2 سال گھساتے رہے, جب تک وہ گھسیں گے نہیں تب تک آپ کا بغیر کرپشن سے کام نہیں ہوگا نا. یعنی کہ پاکستانی قوم اوور آل کرپٹ ہو چکی ہے. اچھا, اس میں اسٹیٹ ایجنٹ ان کا فرنٹ بانڈ کا کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیں, تعلیم, وکیل, اصل میں وکیل اور ایک اسٹیٹ ایجنٹ, تعلیم بچتی ہے دونوں ہاتھوں سے. جیسی قوم ویسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں, یہ قدرت کا قانون ہے. اور دوسری, میں اس وقت پاکستان کی حالت بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ابھی ریسنٹلی آپ نے یہ لاسٹ ایئر 2023 یا 2022 میں ہمارے جو سکلز پرسن تھے وہ ملک چھوڑ چکے ہیں. بالکل. آپ اتنا پاسپورٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا جتنا ان 2 سالوں میں بنایا گیا, اور ہمیں 75 ایئرز میں کیا ملا. آج پاکستان کے بچے کی یہ حالت ہے کہ کوئی بھی یورپین ملک یا کوئی بھی امریکہ یا کوئی بھی ملک ویزا کھول دے تو پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہ بچے, سب لوگ ملک چھوڑ جائیں. اور آپ ہماری تاریخ دیکھیں, یعنی کہ 75 میں ہمیں ملا کیا, آج ہم دنیا کی سب سے ورسٹ عدلیہ. رحمان صاحب, آپ کی بات اپنی جگہ, لیکن میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ تاجر, جس کی ایس ایم ایز جسے ہم کہتے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز ہوتے ہیں, سب سے زیادہ پستے ہیں. یہ جو ہائی لیول کا انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا زیادہ, وہ بڑے مزے میں رہتا ہے. $2.5 300 کا بھی ہو جائے نا, اس کی صحت پر اثر نہیں پڑتا, لیکن یہ صحت اثر پڑتا ہے آپ کے ایس ایم ایز پہ پڑتا ہے. میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے بتائیے, کرپشن جو ہے, اس کرپشن کی خاتمے میں کسی بھی شعبے میں کیا کردار ہونا چاہیے, کس کا کردار, عوام ڈٹ جائیں یا کیا کریں؟ دیکھیں, اس کے لیے تو دیکھیں اداروں کو کردار ادا کرنا پڑے گا. ادارے تو خود کرپٹ ہیں. دیکھیں, اینٹی کرپشن میں آپ چلے جائیں, آپ پہ اگر کوئی الزام ہے کرپشن کا اور آپ نے اس کو کلیئر کروانا ہے تو اینٹی کرپشن اس کے لیے بیٹھا ہے, نہ کہ آپ کے اوپر کوئی کیس کرنے کے لیے یا آپ کو سزا دینے کے لیے. ایک کرپٹ آفیسر تھا, اس کو میں نے کہا کہ اینٹی کرپشن میں آپ کی شکایت کر دوں گا, تو اس نے جملہ یہ کہا, کہنے لگا آنٹی کرپشن جو ہے نا ہماری جاننے والی ہیں. اور پاکستان میں پروسیکیوشن کا, آپ یقین کی اس نے یہ جملہ کہا, کہنے لگا آنٹی کرپشن ہماری جاننے والی ہیں. دیکھیں, پاکستان میں پروسیکیوشن کا نظام بھی اتنا اچھا نہیں کہ کسی پہ آپ کرپشن ثابت کر سکیں. ثابت ہی نہیں کر سکتے. یعنی کہ جتنے بھی آپ نیب کے مقدمات دیکھ لیں یا اینٹی کرپشن کے مقدمات دیکھ لیں, اس کو تقریباً 80%
مقدمات کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ یہ ہماری پروسیکیوشن کی حالت ہے. اور ریئل سیکٹر میں کرپشن ہے سر اتنی سٹا چل رہا ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر بحریہ کا یا دیگر جو زمینوں کی قیمتیں نیچے آئیں وہ سٹے کی وجہ سے ہوئی ہیں. سر دیکھیں یہ سٹا اتنی قیمت بڑھا دی گئی پھر اس کے بعد. یہ سٹا تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، چاہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چلے جائیں، چاہے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں چلے جائیں، اور ریونیو تو کرپشن کی ماں ہے. یعنی کہ سندھ کی زمینوں کو بیچ کے یہ ادارہ کھا چکا، بلین آف ڈالرز کی زمینیں انہوں نے لوگوں کو دے دی. اور کوڑیوں کی سر بلڈرز بھی اس پورے یا بلڈر نے عوام کو نہیں لوٹا. سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسی قوم ویسے حکمران. بلڈرز ہم میں سے ہی ہیں، کوئی باہر سے تھوڑی آئے. ان کو آپ نے راہ دی اور انہوں نے کام کر لیا. اس لیے یہاں پر آپ اگر ایس پی سی اے کو مرد زلان ٹھہراتے ہیں، میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹھہرا رہے ہیں، لیکن بلڈر خوش اس میں ہی ہوتا ہے کہ ایس پی سی اے ان سے پیسے لے کر اور ان کے مطلب کی جو نقشہ پاس کر دے. سر دیکھیں جس میں کہ ایمرجنسی گیٹ نہیں ہوتا، اس میں کچھ دیگر چیزیں نہیں ہوتی، وائلیشن. اس میں تو دونوں، اس میں تو بلڈر بھی انوالو ہو گئے، اس میں ایس پی سی اے بھی ہو گیا. سب سے بڑی چیز نہیں ہے. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر تمام ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں. ان اداروں کے کرپٹ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے لالچی بلڈرز ہیں، یا جو پیسہ ان کے لیے پیسہ دین ہے اور ان کے لیے پیسہ ایمان ہے، تو وہ سب کرپٹ پریکٹسز کرتے ہیں. صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، جیسے رحمان صاحب نے بات کی کہ پورا ادارہ جو کرپٹ ہو گیا، میں ان کی بات سے 99.9% جو متفق ہوں. اوکے، مجھے یہ بتائیے کہ ان تاجروں کو کیا کہیں گے جو کہ جعلی دوائیاں بنا رہے ہیں؟ وہ تاجر نہیں ہے بھائی، وہ ایسوسیشن میں بیٹھے ہوئے، وہ ان کو کیا کہیں گے جو کہ گاڑیوں میں جو موبل آئل ڈلتے ہیں، جو انجن آئل ڈلتے ہیں، وہ 2 نمبر بنا رہے ہیں. دیکھیں آج میں آپ کو اس کی بھی فرق بتاتا ہوں. وہ بھی تو تاجر ہی ہے نا. نہیں تاجر نہیں ہے، نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں. وہ بڑی پہاڑی میں مضافاتی علاقوں میں سارے یہ کام ہوتے ہیں، اور وہ تمام یہ آئل وغیرہ بناتے ہیں. میڈیسن بنانے والے لوگ یہاں پر نہیں ہیں. ابھی بھی حیات آباد سے تمام میڈیسن آ رہی ہیں 2 نمبر کی، پشاور سے، حیات آباد سے. سر میں نے خود مجسٹریٹ کے ساتھ چھاپا مارا، وہ بہت بڑے تاجر ہیں. ہاں بہت بڑے تاجر ہیں. ایسوسیشن میں وہ نمائندگی بھی ان کی. تو پھر وہ ہر سال حج کرتے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیں بات. لیکن یہ بات طے ہے، ہمیں دال میں ملاوٹ ہمارے تاجر کرتے ہیں، ہمیں 2 نمبر کام بھی کرتے ہیں. نہ انڈیا سے خطرہ ہے. سال میں ایک مہینہ آپ کے رمضان آتا ہے، اس میں دبا کے لوگوں کو زکات دے دیتے ہیں اور وہ راشن دے دیتے ہیں، اس کا پاک ہو جاتا ہے. وہ 3% لگاتے ہیں اپنا کہ 3% لگا دو اس میں، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد وہ عمرہ اور حج کرتے ہیں جا کے، اور پھر وہ کہتے ہیں اب ہم دوبارہ سے تیار ہیں پورا کام کرنے کے لیے. مطلب پاک صاف ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ میں بڑے بڑے تاجروں کو جانتا ہوں جس طریقے کے ہیں. میں یہی تو آپ سے کر رہا ہوں. مگر میں بتا رہا ہوں وہ جعلی دوائیاں نہیں بیچتے ہیں، وہ جعلی دوائیاں نہیں بناتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں، اس وقت طارق روڈ کے اوپر، چلیے مجھے ایک بات بتا دیجیے، مجھے ایک بات بتائیے کہ غذائی اشیاء میں اگر ملاوٹ کر کے کسی بندے کی جان چلی جاتی ہے تو وہ بھی تو ملاوٹ ہی نا، ایڈلٹریشن ہی ہے نا. وہ بھائی وہ بھی تو تاجری کر رہے ہیں، مر گئے نا، دل مردہ ہو گئے. اصل میں بات یہ اللہ کی جو ہے وہ اپنے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے ملک کے اندر کرپشن لینا ایک عادت بن گئی ہے. کرپشن جو ایک عادت بن گئی ہے، رشوتیں لی جاتی ہیں، بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا. اور آپ والی بات کہ پھنس گئے تو دے کے چھوٹ نہیں، پھنسایا جاتا ہے، ٹریپ کیا جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ میں 2500 آدمیوں کی لائن لگی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا کہ یار مجھے 500 روپے دے دو، میں اندر لے آتا ہوں. آپ کو یار اتنی دیر سے دھوپ میں کھڑا ہوں، اس کو 500 روپے دے دو. میں بھی اس پہ قصہ سناؤں آپ کو. ایک ہمارے بہت بڑے تاجر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ایک اور ترقی دے. تو کسی بھی شادی کی تقریب میں یا کسی بھی بڑے ڈنر ونر میں جاتے ہیں نا وہ، تو انہوں کیا کہتے ہیں کہ ویٹر کو نا 1000 روپے دے دیتے ہیں. ویٹر کو 1000 روپے دے دیتے ہیں تو ویٹر جو ہے دوسروں کو کھانا چھوڑ کے ان کے ٹیبل پہ لا کے رکھتا ہے. وہ ان کے ٹیبل پہ رکھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے ویٹر کو پتہ چل گیا بھائی یہ موجود ہے. میرے ابا جی اللہ جنت نصیب کرے کہتے تھے بیٹا اچھا وکیل مت کر، اچھا جج کر لے. تو ہمارے ملک کے اندر ایسا ہوتا ہوگا تو یہ مثالیں بنی ہے نا. دیکھیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. دیکھیں وکیل صحیح، دیکھیں ایک وکیل ہی جج بنتا ہے، تو وکیلوں کو نہیں دیکھا کیا کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں خود خراب ہوں، اگر میں خود خراب ہوں، خود کرپٹ ہوں، تو میں کیسے ادارے کی طرف انگلی اٹھاؤں؟ دیکھیں آج میں ایک بات بتاؤں، آج میں بتا دوں آپ کو. دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کرپٹ بناتے ہیں. بچہ میرا صحیح ہے، میں اس سے کہوں گا کہہ دو پاپا نہیں ہے. ہاں بالکل آپ بات صحیح ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ارباب اختیار غلطی کرتے ہیں نا تو چھوٹے انہیں اپنا حق سمجھتے ہیں.
आप کنوکٹڈ لوگ جو ہیں انہیں آپ لا کے حکومتوں میں دلا دلا کے بٹھانا ہے، اور جس نے سائیکل چورائی ہے اسے پھانسی ہو رہی ہے. چلیے آپ کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ مطلب کہ ادارے بناتے ہیں، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی بناتی ہیں، آپ ان میں جو لیڈران کو بھیجتے ہیں، آپ ان کو لیڈران میں ہم لوگ ہی بھیجتے ہیں نا ان کو منتخب کر کے. اگر آپ نہ بھیجو گے جب بھی آ جائیں گے. سن لیں میری، نہیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ قانون سازی نہیں کرتے. اپنا فکر درست کر لیں. پاکستان میں 70 سال سے آپ کی مرضی سے کوئی نہیں آیا. آپ کی مرضی سے کوئی نہ گورنمنٹ آئی، وہ کہاں سے آتا ہے آپ کو بھی پتا ہے. میری بات سنو، مجمع لگائی جاتا ہے، ووٹ آپ کا حق ہے، ووٹ میں تبدیلی لاؤ، جمہوریت بہترین. آپ بھاشن سن رہے ہیں، آج کل لیڈروں کے بھاشن سن رہے ہیں. ارے ایسی باتیں ہیں کہ یار کہ اللہ تعالیٰ دل خوش ہو جاتا ہے. کراچی کی در و دیوار بتاتی ہے 75 سالوں سے یہاں کرپشن ہو رہی ہے. سر میں ایک حل دینا چاہ رہا ہوں. اصل میں بات یہ، ہم تو ووٹ جو دیتے ہیں نا وہ جھنڈے کو، لیڈر کو اور اس کے انتخابی نشان کو دیتے ہیں. ہم کینڈیڈیٹ دیکھتے ہی نہیں ہے نا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، ہمارے علاقے کا ہے نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم جو ہے وہ تو دے دیتے ہیں. میں اس کے بعد ایک بات چیز ہی کہتا ہوں، ووٹ ضرور ڈالے، اپنا ووٹ ضرور ڈالے، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اس ووٹ کو جو ہے نا آپ کینسل کرا دیں، لیکن ووٹ ضرور ڈالے. لیکن پولنگ اسٹیشن جائیں ضرور، ووٹ ضرور ڈالے. نہیں سمجھ میں آتا، آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو اپنے سمجھ میں آ رہا ہے، آزاد امیدوار ہے، آپ اس کو ڈال دیں. آپ کسی بھی جھنڈے کو، کسی بھی انتخابی نشان کو 24 گھنٹے جو لیٹ ہو جاتے ہیں پنچر نکل رہے ہیں، وہ کیا ہے بھائی؟ سر اس کے لیے میں بتا رہا ہوں نا، میں ٹائم بہت کم ہے، اس وجہ سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آخری جملہ آپ اندازہ کر دیں کہ آپ کیا پیغام دیں گے عوام کو. سر میں پیغام یہی بات، یہ چیز کا ہی دوں گا عوام کو کہ ہمیں سب سے پہلے خود صحیح ہونے کے لیے نا بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم جو ہے وہ کسی کو کچھ بولیں، کچھ کہیں، ہم خود اگر صحیح ہو جائیں انفرادی طور پہ. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اجتماعیت کی جب بات کرتے ہیں تو جو علی بابا کے 40 چور تھے نا وہ ایک ہو گئے ہیں. اب علی بابا کو جو ہے نا اب اپنا جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. علی بابا کو خود صحیح ہونا پڑے گا. آپ اپنے طور کے اوپر آپ اپنی چیزوں کو صحیح رکھیں. جی مجاہد صاحب، جھوٹ نہ بولیں، کوئی دھوکے بازی نہ کریں. سورج غروب ہو بھی جاتا ہے، بس 2 جملے میں بس، تو چراغ جو ہے نا ٹمٹماتے ہوئے رات بسر کر دیتا ہے. جی سر. دیکھیں، اسٹیبل گورنمنٹ چاہے کوئی بھی ہو جو پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کر سکے اور لانگ ٹرم گورنمنٹ ہو، بس یہی ایک حل. تھینک یو سر. ناظرین، آج یہ تمام چیزیں تھیں، آپ نے بھی سنی، یقینی طور پر فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.